بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 28 اگست 2025 جمعرات کا دن اور بہت بڑی بریکنگ نیوز جس پر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ سب ایک ہی خبر جاننا چاہتے تھے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کیا 2025 میں جا رہے ہیں، 2027 میں جا رہے ہیں یا پھر 2030 میں جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ ری اپوائنٹمنٹ ہوگی، ایکسٹینشن ہوگی، تسلسل ہوگا، کنٹینیوشن ہوگی؟ اس پر بہت سارے سوالیہ نشان تھے، بہت سارے کوسچنز تھے۔ تو بالآخر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جاری ہونے جا رہے ہیں۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا 2 سال مزید ملیں گے یا پھر 5 سال کی کنٹینیوٹی ہوگی؟ 3 بڑوں کی فیصلہ کن ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن آئی؟ کیا فیصلے کیے کہ کس طرح سے وہاں پر پینک کی سچویشن تھی، کس طرح سے وہاں پر پریشانی تھی، اور پھر کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا، کون کون موجود تھا؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز اور ایکسکلوسیو خبر ہے، انسائیڈ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں آج میں حاضر ہوا ہوں کہ کیا 2025 ہوگا، 27 ہوگا یا پھر 2030 ہوگا۔ اس پر خبر میں نے آپ کو دینی ہے۔ اور پھر جناب بند ٹوٹ چکے ہیں، تباہی در تباہی مچ چکی ہے، اور یہ جو خبر آ رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ اہم ترین تفصیلات دینی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، ایک خبر تو میں آپ کو یہ دے چکا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ شاید اس سسٹم سے باہر چلے جائیں، یعنی کہ جو ریاست چلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ ہے، کے پی کے حکومت ان کے پاس ہے، صوبائی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر یا بلوچستان میں یا سندھ کے اندر ان کے پاس جو اپوزیشن کے اندر جو نشستیں ہیں وہ ان سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ عمران خان نے تمام کمیٹی سے مستعفی ہونے کا کہہ دیا، جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کا کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے، اور ضمنی انتخابات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں لڑیں گے۔ تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ضمنی انتخاب نہیں لڑیں گے جس کا نتیجہ پہلے سے مرتب کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہوں گے اور ایسا ضمنی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سب سے طاقت روحانی اور اخلاقی طاقت ہے، سب سے کم تر طاقت جسمانی طاقت ہے، اور عمران خان سے ملاقات قانونی حق ہے۔ متعدد کیسز میں ان کا وکیل ہوں، لیکن 3-4 ماہ سے عمران خان کے خاندان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کچھ معاملات پر عمران خان کی رائے چاہے تھی، وہ چیزیں کل ہوئی ہیں، اور آج عمران خان سے ملاقات ہونی تھی، پھر خبر آئی کہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ خبر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تباہی مچی ہوئی ہے، اس وقت بند ٹوٹ چکے ہیں، ظاہر ہے اس وقت بھارت کی طرف سے جو ہے وہ اب یہ جاریت کی جا رہی ہے، اور پانی ان کی طرف سے چھوڑ دیا گیا، اور کے پی کے بعد، آزاد کشمیر کے بعد، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے بعد پنجاب کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایسی آپ کو ویژلز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ 38 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اتنا خطرناک ترین جو ہے وہ جناب یہ سیلاب آیا ہے۔ سیالکوٹ میں ہر طرح سے اس وقت پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، خاندان کے خاندان جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں۔ اب خبر کیا آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد اور بارشوں کے باعث سیلاب سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رکھی ہے۔ کئی مقامات پر بند ٹوٹ چکے ہیں، اور پانی اس وقت آبادیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے پانی جب بند ٹوٹتے ہیں، پانی کا بہاؤ اتنا ہے کہ پانی آبادیوں کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، جو کھڑی فصلیں ہیں ان کو نقصان پہنچ گیا، ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر کہا جا رہا ہے کہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو درائے راوی ہے وہاں پر شادرہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ درائے راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوسک سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ تو آج بتایا جا رہا ہے کہ آج دوپہر جو ہے وہ یہ 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ درائے راوی کی صورتحال ہے، اور پھر جو کہا جا رہا ہے بند جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، اور مختلف سڑکیں جو ہیں ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جو بڑی تنصیبات ہیں اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی عظمہ بخاری، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بڑی تنصیبات کو محفوظ کرنے کے لیے بند توڑے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ 2.5 لاکھ کیوسک پانی راوی اور شادرہ سے گزر جائے گا۔ جب بھی ہیڈ قادرآباد میں اب پانی کی سطح جو ہے وہ کمی شروع ہوئی ہے، ہیڈ قادرآباد کا بند جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ بڑی تنصیبات کو محفوظ کرنے کے لیے بند توڑے جا رہے ہیں، تاہم اس سے قبل علاقے مکینوں کو پہلے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بار انسانوں کے ساتھ جو مویشی جو ہیں ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہونا چاہیے، تنقید آپ کریں، فارم 45 کے 47 کے، آپ کا حق ہے، آپ کی رائٹ ہے،
لیکن یہ جو سب سے اہم بات ہے کہ پنجاب نے اس بار آپ کو اسٹریٹجی دیکھنے کو ملی ہے. دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ مویشی جو ہیں وہ بےچارے مر جاتے تھے, لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا تھا. اب کی بار جو مویشی ہیں ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی. عظمہ بخاری نے کہا کہ لوگ بند پر کھڑے ہو کر سیلاب دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے, ایمرجنسی صورتحال ہے اور عوام ریسکیو اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور کسی ایڈونچر کی کوشش نہ کریں. اور یہ میں باہر اپنے ویلاگ کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی جان یہ ایڈونچر نہیں ہے, یہ پکنک پارٹی آپ نہیں منا رہے ہیں. کیا آپ جائیں گے, کدھر جا رہے ہیں جناب؟ ہم سیلاب دیکھنے جا رہے ہیں. یعنی کہ اندازہ کریں کہ یہ اس طرح سے لوگ یوٹیوب کے ویلاگ بنانے کے چکر میں پانی کے اندر بہ گئے. وہ سیلفیز لینے کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ سوات کے اندر کیا ہوا تھا کہ پورے کا پورا خاندان پانی میں بہ گیا تھا. یعنی کہ سیلفیز, ٹک ٹاک, ویلاگز, اس نے یہ آپ کا کیا مطلب ہمارے جو معاشرے کی اخلاقیات ہیں اس کو تباہ کر دیا. تو لہٰذا اس حوالے سے آج مریم نواز جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہو کر درائے راوی میں انہوں نے سیلابی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا. اس حوالے سے ان کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے کہ درائے راوی میں آج وہ کشتی میں وہاں پر پہنچی ہیں اور ان کو تازہ ترین صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی ہے. چلیں جناب اب اصل خبر کی جانب جو ہے بڑھتے ہیں کہ 3 بڑوں کی عام ترین ملاقات ہوتی ہے اور فیلڈ مارشل 2 سال یا 5 سال یا 10 سال. بڑا اہم سوال ہے اس وقت کیونکہ بات نوٹیفکیشن کے معاملے پر آئی ہوئی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی. 3 سال جو سروسز چیف کی مدت ملازمت تھی اس کو بڑھا کر 5 سال کیا گیا. اب چونکہ آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل بن گیا تو جو ان کی عمر حد ہے وہ ٹیگ بھی ان سے ہٹ گیا, جو 64 سال کی عمر حد ہے وہ ہٹ گیا. اب معاملہ یہ تھا کہ جب آرمی چیف جنرل ناصر صاحب جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے تھے اس وقت ان کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ 3 سال کا نوٹیفکیشن ہوا تھا. جب آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو کہا گیا یہ تو 5 سال ہو گئی. اب اس کے بعد فارمیلٹیز کرنی تھیں, آپ نے فارمیلٹیز پوری کرنی تھیں, آپ نے نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے, جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل کے اپنے لوگوں نے کہا, خرم دستگیر نے کہا کہ دیکھیں یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے حوالے سے بہام ہے اور وزارت دفاع کو اس پر وضاحت دینی ہوگی اور پھر آئین کے اندر یا ایکٹ میں نئی ترمیم کرنی ہوگی, ایک نیا ایکٹ بنانا ہوگا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, یہ فارمیلٹی ہے, نوٹیفکیشن جاری ہونا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لکھ کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں کہ جناب نوٹیفکیشن جاری ہونا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس خبر ہے, خبر کی بنیاد پر آپ کو میں بتا رہا ہوں 1 ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے میں جناب نوٹیفکیشن آنے جا رہا ہے. چلیں آپ میرے سے یہ بریکنگ نیوز لے لیں, یہ نوٹیفکیشن آنے جا رہا ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ وہ 2025 میں ریٹائر نہیں ہوں گے. یہ پاکستان مسلم نہ صرف ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید ان کو کوئی پاپولیرٹی مل جائے, بالکل نہیں ملنے. ایک چیز ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا 2027 میں وہ آپ ریٹائر ہوں گے؟ ظاہر ہے 3 سال ہو گئے اور 5 سال کی مدت ملازمت, تو 2 سال کی ان کو کنٹینیوشن ملے گی یا پھر 5 سال کی کنٹینیوشن ملے گی. اور اگر 5 سال کی ملتی تو پھر 2030 میں کیا وہ ریٹائر ہوں گے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ بے طور پر نوٹیفکیشن جو ہے اس میں واضح ہو جائے گا جو اگلے ہفتے آنے جا رہا ہے کہ نوٹیفکیشن میں سب کچھ آپ کو کلیئر بھی ہو جائے گا. اب ایک چیز تو یہ ہو رہی, اب اس کے لیے بڑی بیٹھک بٹھائے گی. کل مریم نواز جاپان پنڈی اترتی ہیں جاپان سے اور فوری طور پر مری جاتی ہیں. یعنی کہ اتنا یہ جو ہے وہ ملاقات تھی مری میں. میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی بلایا, مریم نواز کو بھی بلایا. وہاں پر یہ 3 بڑوں کی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے. ڈسکشن تھی تسلسل کے حوالے سے, کنٹینیوشن کے حوالے سے کہ جناب نظام کو چلنے دینا یا کیا کرنا ہے. فیصلہ ہو کہ نظام کو چلنے دینا. اور یہ بات تو فیصل والا صاحب پہلے آلریڈی 1 ہفتہ پہلے کہہ چکے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کنٹینیوشن یا اس تسلسل کے درمیان آ جائیں گے تو سب رگڑے جائیں گے. پھر -1 یا -2 یا -3 نہیں ہوگا, پھر -all ہو جائے گا. سب رگڑے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. پھر کہا گیا کہ نواز شریف کو کچھ عام رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. مطلب میاں نواز شریف صاحب آپ نے کبھی ایکسٹینشن نہیں دی, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ یہ نہ کریں. مطلب ان کے بارے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو منایا گیا ہے, ان کو قائل کیا گیا ہے. شہباز شریف نے قائل کیا, مریم نواز صاحبہ نے قائل کیا. لیکن بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تسلسل جاری رہے گا. جب تسلسل کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم چلے گا اور کوئی کہیں نہیں جا رہا بلکہ کنٹینیوٹی ہوگی. سوال پھر یہ ہے کہ کیا 2 سال کی ہوگی یا پھر 5 سال کی ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوٹیفکیشن کے اندر چیزیں جو ہیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اب میاں نواز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو قائل کیا جا رہا ہے اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اب قائل کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ تو بینیفیشری ہیں, آپ نہیں قائل ہوتے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ کھل جائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ جناب معاملات اتنے کھلیں گے پھر آپ کی جو پرانی سیٹیں آپ کو واپس لینا پڑیں گے, پھر کچھ اور ہو جائے گا. پھر اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر -all ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے آپ کو سارا کچھ ماننا پڑے گا جناب, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں اس کو وسیع تر مفاد کے اندر میں اگر اس کو دیکھوں, اگر میں اس کو برڈ آئی ویو کر کے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں تو یہ فائدہ میں ہے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کی بارڈر کی صورتحال ہے, پاکستان کسی بڑے مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ بھارت جو کرنے چاہ رہا ہے وہ آپ کی سوچ ہے.
ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشنز موجود ہیں کہ بھارت کس قدر خطرناک سازش لے کر پاکستان کے بارڈر کے پر آ کر کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہو چکی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی. اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی آپ ذرا خبر سن لیں کہ اکتوبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور پھر وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں. سوال پھر یہ ہے کہ کیا وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے, پھر وہ بطور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اپنے فرائض سر انجام دیں گے, کیا ان کو بھی مزید 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی, جس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم ہجوم صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دی گئی. اور پھر جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں ستائش شمشاد مرزا صاحب, وہ چلے جائیں گے جناب اپنے ریٹائرمنٹ کے اوپر. پھر کس کو لایا جائے گا اس کے اوپر بھی یہ چیزیں جو ہے ڈسکس ہو رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اور اس نے اپنے ناظمین رکھنے, اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.